اس ویڈیو میں ہم سورہ ال عمران کی آیت 37 کے آخری حصے کا مختصر مگر باریکی سے جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح رب کے کلام قرآن میں مخصوص انداز اور حکمت کے ساتھ ترتیب دیے گئے الہامی کوڈز یا کلیدی قوانین کو ترجمے میں بہت سی جگہوں پر زبان کی خام اور سطحی اپروچ کی وجہ سے نظروں سے اوجھل کر دیا گیا، یہاں تک کہ بہت سی جگہوں پر آیات اور الفاظ کا یا تو مفہوم ہی یکسر بدل گیا یا آیات کے مختلف حصوں میں موجود آپس کا باہم مضبوط ربط اور ان میں پنہاں علم و حکمت وہ لنک کھو جانے کی وجہ سے آپس میں بے ربط، بے تعلق، ناموزوں، بے موقع اور بے محل سے محسوس دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ بعض لوگوں نے قرآن کی خدمت میں اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور ان کی کوششوں کو کس طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہاں ان تراجم میں اپنائی گئی زبان و بیان کی خام اپروچ سے بننے والے خلا اور خامیوں کو بھی نظر انداز کرنا اور ان کی نشاندہی نہ کرنا بھی کسی طور پر ممکن نہیں، کیونکہ یہی وہ پہلو ہیں جو قرآنی پیغام کی گہرائی اور اصل روح کو دھندلا دینے کا باعث بنے۔ زبان کے اس لیول سے قرآن کو اپروچ کرنے کی کیا وجہ بنی، اسے ہم کسی اور ویڈیو میں دیکھیں گے۔ سورہ ال عمران کی اس آیت کا پس منظر جو قرآن خود بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مریم نے دوران حمل یہ سوچ کر کہ ان کو شاید بیٹا ہو، بڑے خلوص سے یہ نظر مانی تھی کہ وہ اسے اللہ کے لیے وقف کر دیں گی۔ بیٹی ہوئی تو یہ سوچ کر آزردہ ہوئیں کہ یہ اس طرح رب کو سرو نہیں کر سکے گی، پھر بھی مانی گئی منت پوری کر دی۔ انہیں بیت المقدس میں عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا اور ان کے سرپرست حضرت زکریہ علیہ السلام مقرر ہوئے۔ تو اب آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا اور زکریہ کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ جب کبھی زکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریہ نے سوال کیا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ ترجمہ دعوت اسلامی .net کا ہے، اور آخری حصے کو چھوڑ کر جس پر ہم نے ابھی بات کرنی ہے ایک خوبصورت ترجمہ ہے۔ چلیں جاوید احمد غامدی .org پہ اس آیت کا دیا گیا ترجمہ بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ تاہم اس کے پروردگار نے اس لڑکی کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول فرمایا اور نہایت عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ چنانچہ جب کبھی زکریہ محراب میں اس کے پاس جاتا تو وہاں اللہ کی عنایت دیکھتا تھا۔ اسی طرح کے ایک موقع پر اس نے پوچھا، مریم، یہ کہاں سے پاتی ہو؟ اس نے جواب دیا، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ اس لڑکی پر یہ تمہارے پروردگار کا کرم تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن بتاتا ہے کہ اس کے رب نے اسے بہترین قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا۔ لفظ حسنہ عربی کے ہا سین نون مادہ سے نکلا ہے، جس کے معنی حسین، بہترین اور قابل تعریف کے آتے ہیں۔ یہاں اللہ کی قبولیت محض ایک رسمی منظوری نہیں بلکہ یہ ایک ایکٹیو انداز کی منفرد اور بلند درجے کی قبولیت ہے، جس میں وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ان کو بہترین انداز میں پروان چڑھانا، پرورش کرنے کی طرف دلالت کرتا ہے، جس کی ہلکی سی جھلک ہم ایک اور ویڈیو میں دیکھیں گے۔ زکریہ علیہ السلام جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے محراب یعنی ان کے لیے مختص کمرے میں ان سے ملاقات کے لیے جاتے تو وہاں پہلے سے موجود رزق دیکھ کر حیران ہو جاتے۔ کلما دخلا اس عمل کے تسلسل کی نشاندہی کرتا ہے، جس میں حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس رزق پاتے ہر دفعہ جب بھی وہ ان کے پاس چکر لگاتے۔ یہاں بعض نے رزق کا ترجمہ پھل کیا ہے، بعض نے کھانا، بعض نے خوراک اور بعض نے سامان کیا ہے۔ میں جیسے اسے پرسیو کرتا ہوں، یہ ان کی عمر کے ہر حصے کے ساتھ ان کے کھانے پینے،
پہناوے اور باوقار انداز میں زندگی گزارنے کے ہر طرح کے سامان کی فراہمی ہے۔ غامدی صاحب نے اس سے مراد حکمت و معرفت لیے جو میرے خیال میں اس حصے میں آلریڈی موجود ہے، لیکن سب نے خوبصورت انداز میں اسے ایکسپلین کیا ہے۔ اب آتے ہیں اس آیت کے آخری حصے کی طرف۔ ان دونوں جگہوں پر اگر آپ نے مشاہدہ کیا ہو تو اس آیت کے آخری حصے کا ترجمہ کم و بیش ایک ہی جیسے مطلب کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار عطا فرماتا ہے، یا بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ آیت کا یہ پارٹ کیا کہہ رہا ہے، چلے دیکھتے ہیں کہ آیت کے اس حصے کا کم و بیش یہی ترجمہ کس نے کیا ہے۔ دعوتاسلامی.net، ڈاکٹر مصطفیٰ خطاب، صحیح انٹرنیشنل، تقی عثمانی صاحب، فتح محمد جلندری، ابو الاعلیٰ مودودی، محمد ڈیوک پکٹل، اے یوسف علی، طاہر القادری صاحب اور جاوید احمد غامدی صاحب۔ کیا واقعی اس کا یہی مطلب ہے کہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار یا بے حساب رزق عطا فرماتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کو کتنا بے حساب رزق ملا تھا، اور اگر یہ بے حساب رزق ہی تھا تو پھر یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی وارث کے لیے درخواست کرنے پر کس طرح منتج ہوا، جب کوئی وارث نہ ہونے پر انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی سے واقعات کی اس کڑی کو دے کر اپنے رب سے مانگی تھی تاکہ وہ وارث ان کے مشن کو آگے بڑھا سکے۔ اور اگر یہ علم و معرفت تھا تو تب بھی اس کے نتیجے میں حضرت زکریا علیہ السلام کی وارث کے لیے دعا کرنے میں کوئی ربط بنتا دکھائی نہیں دیتا۔ یہ دراصل کائنات میں جاری و ساری قانون قدرت کی نشاندہی ہے۔ رزق صرف خوراک یا کھانے پینے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں زندگی کے لیے ضروری ہر چیز شامل ہے، یعنی ضروریات زندگی، مثلا اناج، کپڑے، آکسیجن، رشتے، پناہ گاہ، مواقع اور اس سے آگے۔ قرآن اس کو اس کے وسیع اور محدود دونوں مفہوموں میں پروجیکٹ کرتا ہے۔ آیت جب بھی اس ٹرم کا استعمال کرے گی تو وہ خود واضح کرے گی کہ وہ کس پہلو کو فوکس میں لے رہی ہے۔ اس کی تفصیل ہم کسی دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام خود تو بہت بوڑھے ہیں اور ان کی بیوی طبی بنیادوں پر بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں، پھر دعا کیوں مانگتے ہیں؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جو آیت کا یہ حصہ پروجیکٹ کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں بغیر حساب کے بغیر نہیں ہے جیسا کہ روایتی طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ورنہ تو یہ قرآن میں موجود علم سے متصادم ہے۔ قرآن بار بار اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز بے حساب یا بغیر ترتیب کے نہیں ہے، حتیٰ کہ سب سے چھوٹا ذرہ، ریت کا دانہ یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز، سب ایک معین نظام کے تحت ہیں۔ اللہ کے تخلیق کردہ سسٹم میں ایک ذرے اور باپ بن کر اوپر کو اٹھنے والی ہلکی سی نمی کو بھی پوری طرح رجسٹر کیا جاتا ہے۔ ایک انسانی تخلیق کردہ حساس سسٹم چیزوں کو کس طرح رجسٹر کرتا ہے، اس کی تفصیل سائنس سے ریلیٹڈ لوگوں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ بھی بے حساب نہیں ہے تو پھر بغیر حساب کا کیا مطلب؟ بغیر حساب کا مطلب حساب کے بغیر نہیں، بلکہ کائنات میں سیٹ کر دیے گئے معمول کے طریقہ کار کے بغیر۔ دوسرے الفاظ میں وداؤٹ فالوئنگ دا سیٹ اسٹینڈرڈ پروسیجر، یا چیزوں کے ہونے کے لیے سیٹ کر دیے گئے معیاری طریقہ کار کے بغیر، یا سیٹ پروسیجر سے ہٹ کر، یعنی عام طریقہ کار سے ہٹ کر عطا کرنا۔ یہاں آیت یہ بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو بغیر کسی ظاہری محنت کے دولت، مقام یا مواقع حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ان چیزوں کو حاصل کرنے کا پراپر پروسیجر طے نہیں کیا ہوتا، جیسے وراثت کی صورت میں یا کسی کی سخاوت کی وجہ سے۔ کوئی غریب اچانک سے کچھ مل جانے سے امیر ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جس کا میڈیکل کے سیٹ پروسیجر کے حساب سے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا، وہ زندگی کی طرف لوٹ کر ڈاکٹروں تک کو حیران کر دیتا ہے، اور سب کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ معجزہ ہو گیا۔ اور جب کسی کو 30-40 سال بعد جا کر اولاد مل جاتی ہے،
یا 70-75 سال کے عمر رسیدہ جوڑے کو اولاد ہو جاتی ہے، اور ہر ایسی جگہ اللہ کا یہ نان سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر قانون آپریشن میں ہوتا ہے۔ چلیں اب دوبارہ آیت کے اس حصے کو دیکھتے ہیں۔ جب کبھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیے گئے کمرے میں ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس ضروریات زندگی پاتے۔ فرماتے اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سیٹ طریقہ کار سے ہٹ کر رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ قانون آپ کو قرآن میں تسلسل سے ریپیٹ ہوتا دکھائی دے گا۔ ہر آیت میں یہ ایک الگ پہلو کو اجاگر کرتا اور قرآن میں اسٹڈی اور ریسرچ کرنے والوں کے لیے ریسرچ کا ایک اور جہان پیش کرتا ہے۔ تو بغیر حساب بھی اللہ کا ایک قانون ہے جو ہر وقت جاری و ساری ہے۔ یہ سب کسی بے حساب یا بے ترتیب انداز میں نہیں بلکہ ایک منظم اور الہی منصوبے کے تحت ہوتا ہے۔ لیکن کم و بیش 95% کیسز میں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہی روبہ عمل ہوتا ہے۔ اب دوبارہ اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام خود تو بہت بوڑھے ہیں اور ان کی بیوی بھی طبی بنیادوں پر بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں، پھر دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اب یہ پوائنٹ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے گا، کیونکہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے لبوں سے ہر دفعہ دہرائے جانے والے اپنے رب کے کلام میں موجود سٹائلڈ کوڈ یعنی الہامی کوڈ یا قانون کو وہ کانشس لیول پر ڈیکوڈ یا ڈیوائن کر لیتے ہیں، یعنی اس میں موجود قانون کو کانشس لیول پر ریئلائز کر لینے کے بعد اسی کو نظر میں رکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں۔ پھر ان کا رب انہیں اس سے بھی زیادہ حیران کن انداز میں وارث عطا فرماتا ہے، اور یہی اپنے رب کے کلام میں موجود علم و حکمت کو ڈیوائن یا ڈیکوڈ کرنے، یعنی اس میں موجود علم و حکمت کو اخذ یا کشید کرنے کا ایک اور پاس ورڈ یا پن کوڈ ہے۔ اپنے رب کے کلام کو ترجمے سمیت خاموشی سے پوری توجہ اور کوشش کے ساتھ مسلسل سننا۔ اس پہلو کو ہم کسی دوسری ویڈیو میں دیکھیں گے۔ یہ سب علم قرآن میں ہے جسے ایک دن ہمیں عطا کیے گئے سائنسی علم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ سب ممکن ہے اگر یہ عوامل روبہ عمل آ جائیں۔ کیسے؟ یہ کسی اور ویڈیو میں۔ آخری بات، میرے رب کو اپنے رسول کو عطا کتاب قرآن پر غور و فکر کرتے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں گپ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے تاکہ ہم چیزوں کو ان کی اصل حقیقت میں دیکھ سکیں۔ قرآن آپ کو آپ کا الہ یعنی لائق اطاعت قانون ساز یعنی خدا بننے والے سارے خداؤں سے آزاد کر دے گا۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔